اولاد کا باپ کا نصیب اور رزق کا عورت کا نصیب. یہ ہمیں جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گی کہ ایسا کوئی نہیں ہوتا. یس کہا ہی جاتا ہے، روایتیں ہیں، متھس ہیں، لیکن اصل میں اللہ کی ذات ہے جو کہ ہمیں اولاد دیتی ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے، اور اللہ کی ہی ذات ہے جو اس پروسیس سے ہمیں گزارتی ہے. وہ چاہے تو ادھر صحرا میں، تھر کے صحراؤں میں جہاں پہ عورتوں کو ڈائٹ کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، ملتا ہی نہیں ہے، ان کو اولاد دے دے. وہ چاہے تو عرب کے ریگستانوں میں اولاد دے دے، جھگیوں میں رہنے والوں کو اولاد دے دے. وہ چاہے تو محلات میں رہنے والوں کو بھی اولاد دے دے اور ان سے محروم رکھے. صحت، تندرستی بالکل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑا سا اس ٹاپک کے حوالے سے ہے. ایک تو پی سی اوز کے حوالے سے بہت سے زیادہ خواتین کو، لڑکیوں کو اس کے بارے میں کنفیوژن رہتی ہے. اس کی تھوڑی سی بایولوجیکل میڈیکل سائڈ پہ تھوڑے سے اس کو ٹچ کریں گے کہ اس کو میں کوشش ہے کہ آپ کو سادہ لفظوں کے اندر بیان کر سکوں. یہ ہمارا فرسٹ ایک پارٹ ویڈیو ہوگی، تھوڑی ڈیٹیل ویڈیو ہوگی. دوسرا، ہم جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا اسپیشلی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس شادی کے بعد جاتی ہیں تو سب ڈاکٹرز یا گائناکالوجسٹ یا بہت سارے ایسے پروفیشنل جسمانی بیماریوں کا جو کہ لائف سٹائل ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کا علاج کرنے کے بعد جب سلوشن نہیں مل رہا ہوتا، جس طرح بچے کا نہ ہونا، تو 1 سال 2 سال کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب اللہ کی مرضی، اب اللہ نہیں ہمیں دے رہا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے. اور اللہ کا ہمیں اولاد دینا یا نہ دینا، اگر ہم قرآن کی سورت پڑھیں وچ از 40 سورہ، اس کے اندر ایک بہت بڑی واضح آیت ہے اس کے بارے میں. اور جب وہ میں نے بھی پڑھی تو مجھے وہ سن کے بڑا ایک اچھا لگا اور میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ڈیتھ ہے یا موت ہے یا زندگی ہے وہ ہم عطا کرتے ہیں. ہم چاہیں تو ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھیں یا اس سے پہلے ہی اٹھا لیں. یہاں سے بہت ساری لڑکیوں کو یا پہ والدین کو مس کیریجز کے بارے میں، جس میں بچہ پیدائش سے پہلے ہی اس کی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو ہم یہ چاہیں ہم بچے کو ماں کے پیٹ سے اٹھا لیں، کچھ بچے کو جو ہم چاہتے ہیں یا ہم دنیا میں نکال لے آتے ہیں. اس آیت کے اندر اتنی واضح ڈیپتھ اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تو ہم بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال لاتے ہیں، کچھ کو پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، کچھ کو دنیا میں لے آتے ہیں اور پھر اس کو جوانی تک لے آتے ہیں، اور کچھ کو جوانی سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، کچھ کو پیدا ہونے سے پہلے اٹھا لیتے ہیں، کچھ کو بڑھاپے تک لے جاتے ہیں اور بڑھاپے سے پہلے اٹھا لیتے ہیں. 40 اور 67 نمبر ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حکمت اور ایک آپ وہ لوگ جو کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کو اولاد دی یا نہیں دی، 1 بچہ دیا یا 2 بچے دیے، اور خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے. جب وہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون اطمینان ہوگا. پہلے تو یہ ایلیمنٹ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ سب کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ کو لائف سٹائل ڈیزیز ہو یا انفرٹیلٹی ہو، بچے نہیں ہو رہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا جڑ جانا متس کے ساتھ بہت زیادہ ہماری ہسٹری میں، روٹین میں پایا جاتا ہے. متس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ بچپن میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم والدین کو کہتے تھے امی ابو کہ ہمارا بھائی کہاں سے آیا، ہماری بہن کہاں سے آئی. یا آپ بھی اکثر، آپ کا اگر بچے ہیں وہ آپ سے پوچھے بہت چھوٹی ایج میں کہ امی ہمارا بھائی کہاں سے آیا، تو ہم ان چھوٹے ننھے منھے بچوں کے ذہن میں کہاں ان کو سمجھائیں گے کہ بیٹا شادی ہوئی تھی، یہ پروسیس ہوا تھا، 9 منتھ کا پروسیس تھا، ایک ہسبینڈ وائف کی فزیکل کیمسٹری ہوتی ہے. اب اس 5 سال کے 10 سال کے بچے کے اندر جو کہ اممیچور ہے، ایڈلٹ نہیں ابھی تک ہوا، جس کو شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اس کو کیسے سمجھائیں گے یہ والی چیز کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تھا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ذہن کے مطابق کہیں گے بچہ یہ ہمیں اس باسکٹ سے پڑا ہوا مل گیا تھا. پتہ ہے آپ کو کہ اکثر ماں باپ ہمیں یہ چھوٹی کہانیاں سنا دیتے ہیں کہ بس اللہ نے بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں کہیں سے مل گیا تھا، ٹھیک ہے. وہ چھوٹی کہانیاں بچوں کے ذہنوں میں جب چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چلتے بڑے ہوتے ہیں تو ذہنوں میں متھ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے. تو وہ متھس کو یا قصے کہانیوں کو کوشش کریں کہ آپ بہت، یہ ڈائٹ کے حوالے سے بھی ہوں گی،
کہ یار یہ والی چیز سے اتنا وزن کم ہو جاتا ہے مدثر، اس والی چیز سے یہ والی ڈائٹ بری ہوتی ہے، یہ کھانا دودھ اچھا ہوتا ہے نہیں اچھا، یہ سارے میتھس ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ایک کم سطح پہ سوچ ہوتی ہے، لیکن اس کو پرکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اویئرنیس زیادہ چاہیے ہوتی ہے. آج جو ویڈیو کا مقصد ہے اس کو میں شروع کرتا ہوں. اس سے بہت سارے لوگ جو کہ مختلف طرح کی ذہن میں کشمکش ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ پی سی اوز ہے کیا. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، اچھی انفارمیشن بھی ان کو ملی ہوگی، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنانا چاہوں گا. پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ سنڈروم ہے. سنڈروم کیا ہوتا ہے اور ایک لائف اسٹائل ڈیزیز کیا ہوتی ہے، ان دونوں کو سمجھنا بڑا زیادہ ضروری ہے. میڈیکلی ایک چیز یاد رکھیں کہ میڈیکل جسمانی طور پہ کوئی کمزوری، کوئی بیماری، کوئی لائف اسٹائل کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو اس کا حل ممکن ہے، آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، لیکن دینا اللہ کی ذات کی ہے. یہ سب سے پہلے آپ رکھیں بجائے سے کہ اینڈ پہ رکھیں. تو سنڈروم سے کیا مراد ہے؟ وہ والی بیماری سنڈروم اس کو بولتے ہیں جس کی بہت زیادہ سمٹمز ہو، ایک سے زیادہ سمٹمز ہو، سمجھ ہی نہ آئے وجہ کیا ہے. بیسیکلی پولیسسٹک اووری سنڈروم جو ہے وہ اینڈوکرائن جو آپ کی ریگولیشن یا ڈس آرڈر بولتے ہیں. اینڈوکرائن سسٹم انسان کا، مرد عورت کے اندر ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم کو بولتے ہیں. اینڈوکرائن سسٹم جو گلینڈز بناتے ہیں، جو کہ ہم کا ہارمونل سسٹم، ہارمونز اس کے اندر بنتے ہیں. یہ اللہ کے اندر، اللہ نے، نیچر نے، قدرت نے فیمیل کے اندر اووریز کی صورت میں رکھے ہیں، ان کے اندر اووریز اور اس میں اندر بیبی جو پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور میل کے اندر ٹیسٹوسٹرون، ان کے جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اٹ از بیسیکلی دا لائف فورس، دا سیمن جس کو بولتے ہیں. تو یہ دونوں اللہ نے رکھے ہیں انسان کے اندر، میل اور فیمیل کے اندر. سو پی سی اوز فیمیلز کے اندر اینڈوکرائن ریگولیشن یا ڈس آرڈر کو بولتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بیماری ہے، اگر آپ کو ایشوز ہیں، تو آپ کو رائٹ ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے، جو کہ اینڈوکرینالوجسٹ ہوتے ہیں، ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہارمونل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. وہ اگر آپ کو اس کو بہتر ٹریٹ کر سکتے ہیں میڈیکلی. نمبر 1 ایک چیز یہ یاد رکھیے تاکہ ان کو وزٹ کریں. دوسرا، چونکہ یہ لائف اسٹائل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، لائف اسٹائل ڈیزیز کا مطلب، سنڈروم کا مطلب اس کے سمٹمز مختلف ہوتے ہیں. سمٹمز کیا مطلب؟ ایک سے زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں. کیسے کیسے سمٹمز ہوں گے؟ ان دونوں کانسیپٹ کو آپ سمجھ جائیں گے تو چیزیں آپ کو بہت حد تک سمجھ آئیں گی. نمبر 1، فیمیل کے اندر مینسٹرول سائیکل کا ریگولر نہ ہونا ایک سمٹمز، یہ بھی ایک سمٹمز آتا ہے. دوسرا، انفرٹیلٹی، بچے کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، اس کی بھی یہ بھی ایک سمٹمز ہیں. میل ہارمونز کا فیمیل کے اندر زیادہ ہو جانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیشیل ہیئرز آ جاتے ہیں فیمیلز کو، جو کہ لیزرز کے لیے جاتی ہیں. وہ جتنی فیمیل لیزر کے لیے بار بار جاتی، فیس پہ ہیئر ریموول کروائی جا رہی، لیکن اس کے پیچھے ڈیپ روٹیڈ جو کیمسٹری ہے، کیمیکلز ہیں، جو کہ ہارمونل امبیلنس ہے، جو کہ میل ان کے اندر ہارمون زیادہ ہو رہے ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کرے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو میل ہارمونز کا زیادہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میلز کو یہ فیچر دیے ہیں. فیشیل ہیئرز میلز کے آتے ہیں، فیمیلز کے نہیں آنے چاہیے آئیڈیلی. لیکن میل ہارمونز میں ان کے اندر بڑھتا ہے تو آواز کا بھاری پن ہو جانا، فیشیل ہیئر کا بڑھ جانا، ایکنی کا بہت زیادہ ہو جانا لڑکیوں کے اندر. پھر نمبر 4 ہے میٹابولک سنڈروم. مطلب میٹابولک سنڈروم اس کو بولتے ہیں جس میں 3 سے 4 مختلف بیماریوں کی کلیکشن مل کے، جیسے کہ آپ کو ٹمی پہ فیٹ سٹور ہو رہے، سب کوٹینیس یا وسرل فیٹ آپ کے آرگنز پہ، ٹمی پہ یہاں پہ فیٹ کا سٹور ہو جانا، سینٹرل اوبیسٹی اس کو بولتے ہیں، موٹاپا ہو جانا، انسولین ریزسٹنس ہو جانا، انسینسٹیوٹی ہو جانا. آپ جو میٹھا کھا رہے ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، میٹابولائز نہیں ہو رہا، آپ کا لیور اس کو پروسیس نہیں کر رہا، ڈائجیشن اس کو پروسیس نہیں کری، باڈی میٹابولائز نہیں کر رہی، تو اس کو میٹابولک سنڈروم. اور اس کے ساتھ شوگر اور ہارٹ ڈیزیز یا بلڈ پریشر کا ساتھ میں مل جانا، اس کو بولتے ہیں میٹابولک سنڈروم. پھر آپ کی اووریز کا صحیح کام نہ کرنا، یہ ساری میڈیکل یا میڈیکلی ٹریٹڈ ڈیزیزز ہیں، جو کہ سمٹمز ہیں، جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ پرابلم کیا ہے پیچھے. پھر مس کیریجز، چائلڈ اسٹل برتھ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی ایک طرح کی سمٹمز ہوتے ہیں کہ فیمیل کے اندر یہ پرابلمز ہیں. اب یہ مین سمٹمز ہیں، ون آف مینی 10-20 سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میجر سمٹمز ہیں. اس کو بولتے ہیں سنڈروم، جس کی بیماری کے ایک سے زیادہ سنڈروم ہو. اس کو دوسرا، کیونکہ یہ لائف اسٹائل ڈیزیز ہے، اب یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ لائف اسٹائل ڈیزیز کا کیا مطلب ہے. فرض کریں ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، جو کہ کچھ لوگ پتلے ہوتے ہیں،
जेनेटिकली कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल 3 बॉडी टाइप में मोस्टली होते हैं। कुछ लोग जेनेटिकली मोटे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा होता है, पैदा ही ज़रा ब्रॉड होते हैं। अब वो इंसान जो है वो मोटा तो पैदा हुआ, उसके फैट सेल्स तो हैं ज़्यादा, उसका वेट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। अब वो सोच ले कि यार मैं ऐसे ही पैदा हुआ तो मैंने कुछ कंट्रोल नहीं करना। लेकिन अगर वो इंसान अपने ऊपर मेहनत करे, अपने ऊपर डाइट को कंट्रोल करे, लाइफस्टाइल को बेहतर रखे, तो वो अपने उस मोटापे को कंट्रोल में रख सकता है। उसको ख़त्म नहीं कर सकता या उसको ऑल द वे उसकी जीन्स को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको बेहतर कर सकता है अपने एक्शंस की वजह से, अपनी चॉइसेस की वजह से, अपने एक्सरसाइज, वॉक या अपनी डाइट को कंट्रोल करने की वजह से। अगर वो ये सोचेगा कि मेरी फैमिली के अंदर सब मोटे हैं तो मैं भी खाता रहूं तो मेरी तो जीन्स ही ऐसी है, फिर सारे शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपके पास चॉइस होती है। सो वो बीमारी जो कि लाइफस्टाइल की बीमारी होती है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से उसके अंदर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, तो उसको लाइफस्टाइल चॉइसेस से आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल ऐसे है कि जैसे इंसुलिन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिसका PCOS है, ओबेसिटी है, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और लाइफस्टाइल चॉइसेस ठीक करके इसको आप बेहतर कर सकते हैं। मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, ये मेरे रब की ज़ात का कमाल है कि वो जिसको चाहे वो चाहे तो ओबेसिटी में बच्चे दे दे, मैंने ऐसे भी, वो चाहे तो PCOS में भी बच्चे दे दे, वो चाहे तो PCOS में ना बच्चे दे, वो चाहे तो जिस मर्ज़ी हालत में इंसान को बुढ़ापे की हालत में बच्चे दे सकता है। ये उसकी रब की ज़ात का काम है, उस पर यकीन कामल होना चाहिए। ये दुनियावी लिहाज से हमारी वो स्टेप्स हैं, वो चीज़ें हैं जिसको आप बेहतर करके आपके हाथ में, कुछ चीज़ें रब की ज़ात के हाथ में कंट्रोल में होती, कुछ इंसानों की हाथ में कंट्रोल में होती है। तो जो आपके हाथ में है आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, PCOS हो गया, कोई और भी ओबेसिटी हो सकती है। सबसे पहले हम PCOS की बात करें। अब इसको अगर हमने कंट्रोल करना है, इसको इम्प्रूव करना है, तो दुनियावी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, मेडिकली लिहाज से, लाइफस्टाइल के लिहाज से आप मुख्तलिफ इसकी तरफ जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। अगर हर एक रास्ता फैक्टर जो है, जो इस पर असर अंदाज हो रहा है, उसको ठीक करते जाएंगे तो चांसेस है कि ये बेहतर हो जाएगी। इसके अंदर अल्लाह ताला फिर अपनी रहमत भी डालता है। जिस तरह हम कुरान के अंदर सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमें सीधा रास्ता दिखा। ठीक है, ये नहीं कहते कि हमें नेक या अल्लाह बना दे, हमें सीधा रास्ता दिखा, उस रास्ते पे डाल जिस रास्ते पे तेरे ठीक लोग गए, और उस रास्ते पे नहीं डालना जिस पे लोग गुमराह हुए, जो जिनसे तू नाराज़ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने लोग डायरेक्ट दिनों में, नेक इंसान होता नहीं है, नेक इंसान बनता है अपने अमाल से। सेहतमंद इंसान होता नहीं है, वो सेहतमंद बनता है अपनी डेली हैबिट से। नेक इंसान भी वैसे ही होता नहीं है, बनता है नेक कामों की वजह से। अच्छा इंसान भी अच्छे कामों की वजह से अच्छा होता है, और बुरा इंसान बुरे कामों की वजह से अच्छा होता है। तो वो हमारी जो एक्शंस होते हैं, जो रास्ता होता है, जो रास्ता आप चूज़ करेंगे, अल्लाह ताला की रहमत ये होती है कि आपको ठीक रास्ता दिखा दे। ये सबसे बड़ी रहमत होती है। आपको कोई आसमान से उतर के डॉक्टर नहीं दवाई दे देते, आपको अच्छे डॉक्टर का मिल जाना, अच्छी गाइडेंस का मिल जाना ज़िंदगी में, अच्छे टीचर, अच्छे उस्ताज़ा, अच्छे माँ बाप, अच्छी ज़िंदगी में लोगों का अच्छा मशवरा दे देना अल्लाह की रहमत होती है, ये याद रखिएगा। तो वो रास्ता जो है वो ठीक होना चाहिए। हम आज वो रास्ते डिस्कस कर रहे हैं कि आपके दुनियावी लिहाज से, लाइफस्टाइल के लिहाज से ये रास्ते ठीक करें। लेकिन अगर आपको एंडोक्राइन में कोई प्रॉब्लम है, इरेगुलेशंस हैं हार्मोन्स में, तो डॉक्टर मेडिकल इसको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, डाइट सबसे पहले अगर आपको ये है तो उसमें डाइट को ठीक करना पड़ेगा। एक रास्ता इधर से आप ठीक करेंगे इस तक पहुंचने के लिए। डाइट में आपके प्रोटीन्स का, फैट्स हैं, उसकी मिकदार देखी रहेगी, आप कितने स्लिम हैं, पतले हैं, मोटे हैं, ओबेसिटी कितनी है, आपकी डाइट में कितना गलत खाना आ रहा है, कितना एनर्जी लेवल ऊपर आ रहा है, कितना एनर्जी लेवल कम आ रहा है। ये सारे का सारा आपकी डाइट मैनेजमेंट में काम आएगा। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं, तो हम उनकी ये सारी ओवरऑल चीज़ें ठीक करते हैं। इसको समझाने के बाद मैं आपको एक एनर्जी बैलेंस भी समझाऊंगा, जो कि PCOS की एक मेन वजह बनती है, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो डाइट मैनेजमेंट, डाइट कंट्रोल, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारे का सारा इधर आता है। आपके प्रोटीन्स कितने ले रहे हैं, कार्ब्स कितने ले रहे हैं, फैट कितने ले रहे हैं, ऑयल कितना खाया जा रहा है, आपकी डाइट हेल्दी भी है, बहुत कैलोरीज कम तो नहीं खा रहे आप, ये सारे का सारा आपको ठीक करना पड़ेगा। देन आपकी एक्टिविटी है, आप कोई
दिन में वॉक एक्सरसाइज लाइफ में कोई एड अप है, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, बिल्कुल सेडेंटरी है, आप सारा दिन लेटे हुए हैं, डेस्क पे काम करें, घर भी जाते हैं, सो जाते हैं, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, कोई आपकी मूवमेंट नहीं है ज़िंदगी के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। यू नीड टू ऐड एक चलता फिरता इंसान जो है वो 2 कदम अल्लाह ने दिए, 2 पाँव दिए हैं, जिसके सॉलिड आपने को पाँव दिए हैं। आपको पता है कि आपके पाँव जो हैं उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और उनके ऊपर आपने चलना होता है, आपने जिस्म को कैरी करना होता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, 20, 30, 40 केजी ज़्यादा है, तो सोचो आप डेली कितना वज़न अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज किसी न किसी किस्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो सकती है, वो डेली 1 घंटा 2 घंटा आप चलें, कदम पैदल या एक्सरसाइज करें, वो लाजमी एडअप करें। उसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम, फिर इसको ठीक करें। देन आपकी एंडोक्राइन हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए आपको अपने एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उसको विज़िट करें। अपनी ब्लड केमिस्ट्री, थायराइड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, आपके T3, T4, फिर आपके जितने बाकी हार्मोनल बॉडी के ग्लैंड्स हैं, क्या वो वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको चेक कराएं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो ठीक है या नहीं ठीक है। फिर आपकी ओबेसिटी है कि मोटापा है, ओबेसिटी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, पता चले कि आपकी बॉडी जो है इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करी, आपकी सेंट्रल फैट ज़्यादा स्टोर है, आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते रहे हैं पहले, और प्रोसेस्ड फूड जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से खा खा के आपने 20 सालों में, 10-15 सालों में, बचपन में आपको अम्मा अब्बा खिलाना शुरू हुए थे, मेरा गुगलू मोटू बच्चा खिला खिला के तबाह कर दिया आपकी जिस्मानी सेहत को, और आप वो कहते हैं कि यार ये इनको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो कोशिश करें हेल्दी खिलाया करें बच्चों को, सिर्फ तुन्ना तुन्नी नहीं करनी कि बस ये जो भी आया खा दिया, बाहर से जो मिला पी लिया। तो वो 10-15 साल की आपकी जो प्रोसेस फूड की हैबिट्स है, ओबेसिटी कितनी है, मोटापा कितना है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना ज़्यादा है, उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा। उसको आप बेहतर कैसे करेंगे? हेल्दी खाना खा के, एक्टिविटी करके, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करके। देन आपकी जीन्स है, कुछ लोगों की जेनेटिकली ब्रॉड होते हैं, जेनेटिकली ओबीस होते हैं, जेनेटिकली टर्नल सिंड्रोम होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसको बोलते हैं। कुछ लोगों के अंदर आपने देखा हाइट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइट यहाँ बहुत कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ओवरीज़ की जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, जिसको टर्नल सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसका ताल्लुक आपके क्रोमोसोम X और Y के साथ लिंक का होना है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। अगर तो वो जेनेटिकली है आपको तो फिर देयर इज़ नो चांस, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। दूसरा, आपकी जीन्स के अंदर अगर शुगर शामिल है, पेरेंट्स को थी, वालिदैन को थी, आपके जीन्स पूल के अंदर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको वो बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। एक होगी एपिजेनेटिक्स, ठीक है। एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, जब साइंस ने तरक्की की, कि आपका इन्वायरमेंट, आपको अगर फैमिली, आपकी हाइट है, अल्लाह ताला ने रखी है कि आपकी हाइट 5 टू, आपके एथनिक, आपके कल्चर के मुताबिक 5 to 3 to 5 to 7 जाएगी, ऐसे ही है। लेकिन आपकी जो चॉइस है ज़िंदगी में, आपने सही नहीं खाया, सही एक्सरसाइज नहीं की, हेल्दी नहीं खाया, तो वो 5-7 या 5-8 तक जाने के बजाय 5-4, 5-3 तक ही रुक जाएगी। इसका मतलब है आपने उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया। तो जीन्स डेस्टिनी नहीं है, जीन्स हो सकती है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ चीज़ें हैं। फिर साइकोलॉजिकल, आपकी नफ्सियात है, आपके मामलात हैं ज़िंदगी के, आपकी परेशानी है, आपकी खुदा से नाशुक्रियाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में बचपन में, जवानी में कोताहियाँ हैं, टाइम का ज़िया है, आपकी दूसरों के साथ मामलात हैं, दिल में बुग़्ज़ हैं, फ्यूचर का खौफ है, आने वाले टाइम को लेके क्या होगा, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चीज़ें तैयार नहीं हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शादी को लेके, फैमिलीज़ को लेके, दोस्तों को लेके, यही दुनिया है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर दुनिया में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती, अगर दुनिया में आपको सब रिश्ते अच्छे मिल जाते, अगर दुनिया में आपको नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार ना होना पड़ता, अगर दुनिया में आपको हर चीज़ प्यार मोहब्बत से मिलती, तो अल्लाह ताला आपके अंदर नफ्स ना रखता और नफ्स का इम्तहान ना होता। यही तो नफ्स का इम्तहान है। ये तो सब कुछ हमें मिलेगा जन्नत में इंशाअल्लाह, वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे, सुकून से रहेंगे। लेकिन चूँकि दुनिया यहाँ पे नफ्सियाती मसाइल, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ भी आपके डायरेक्टली जीन्स को या आपके हार्मोन्स को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है। देखना पड़ेगा कि वो कितनी ज़्यादा
ڈپریشن ہے، انگزائٹیز ہیں، بے چینیاں ہیں، افسردگی ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، سینسٹیو آپ کی موڈ ہے، مزاج ہے، ٹیمپرامنٹ ہے، ان سب کے مسائل کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا رول پلے کرے. یہ سارے کے سارے فیکٹرز آپ کے اندر آپ کے پورے اوور آل باڈی کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آ گیا، ہم نے سمجھ لیا. دوسرا، اب انرجی آ گیا. یہ ایک چیز سمجھے کہ انرجی بیلنس کا ہوتا ہے توازن. پی سی اوز بھی ہارمونل امبیلنس ہے. جب آپ کی زندگی میں توازن نہیں ہے، آپ کے کھانوں میں توازن نہیں ہے، آپ کی واک میں توازن نہیں ہے، آپ کے رشتوں میں توازن نہیں ہے، آپ کے فائنینشیل کے اندر توازن نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی کھانے پینے سونے جاگنے برتاؤ سے لے کر اپنے سوچنے میں توازن نہیں ہے، تو آپ کے جسم کے اندر کیسے توازن برقرار رہے گا؟ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ سکون میں رہتے ہیں، بہتری میں رہتے ہیں. تو ہماری انرجی جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، اب کھانا آپ کھا رہے ہیں ڈائٹ سے، مطلب ڈائٹ سے مراد آپ زیادہ کھانا زیادہ کھا رہے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ، یا کم کھا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ توازن نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ کیا ہو رہا ہوگا. تو پی سی اوز کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر انرجی باہر سے کم، انرجی کا مطلب جو فوڈ آ رہا ہے، انرجی ہماری فوڈ سے ملتی ہے، ہمیں باڈی کے اندر آتی ہے. انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. آپ بہت زیادہ پروسیس فوڈ کھا رہے ہو، آپ بہت زیادہ سافٹ ڈرنکس کھا رہے ہو، آپ جنک فوڈ کھا رہے ہو، آپ فاسٹ فوڈ کھائے جا رہے ہو، تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، جو ڈائٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی کیلریز سے زیادہ کیلریز کی آپ کی ریکوائرمنٹ تھی 100 اور آپ کھا رہے ہو 500. فرض کرو ایکس، میں کیلریز کی بات نہیں کر رہا بٹ میں پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں. باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی 100% کھانے کی، آپ کھا رہے ہو 500%. چاکلیٹ بھی کھائے جا رہے ہو، دیسی بھی کھائے جا رہے ہو، تو باڈی کے اندر بیلنس ہوگا. اور انرجی آؤٹ، باڈی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی، نکل ہی نہیں رہی انرجی باڈی سے، تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگی یا تو سٹور ہوگی، یا ڈائبٹیز کی صورت میں، یا ہارمونل پرابلمز ہوں گے. اگر آپ ایکسرسائز واک ہی نہیں کر رہے، کھائے جا رہے ہو، تنے جا رہے ہو، گھسائے جا رہے ہو اندر، بچوں کو کھلائے جا رہے ہو، تو بھائی بیلنس کہاں سے ہوگا؟ عدم توازن ہوگا، جس کی وجہ سے پی سی او ایس جو ہے امبیلنس ہے ہارمونس کا. ہارمون امبیلنس کب ہوں گے؟ جب آپ کھائے جا رہے ہو، باڈی کو اتنا دیے جا رہے ہو، کیونکہ جو چاکلیٹس کے اندر انرجی ہوتی ہے، جو ہیلدی فوڈس کے، آپ مجھے بتاؤ کہ جو ایک 500 کیلریز کی ایک چاکلیٹ سپوز ہوتی ہے، ایک چھوٹی اتنی سی، اور اس کے مقابلے میں سیلڈ کا ایک باؤل جو ہے وہ 5 باؤل کے بڑے بڑے سیلڈ کھائیں تو اس کے اندر 500 کیلریز ہوتی ہیں. تو ایک چاکلیٹ، پھر اس پر سافٹ ڈرنک، پھر آئس کریم، پھر برگر، پھر جنک فوڈ، سوچو آپ ایک دن میں کتنے کیلریز ہضم کیے جا رہے ہو، جس کی وجہ سے باڈی کے اندر کتنی بڑی توازن نہیں رہے گا، تباہ کاریاں ہو رہی ہیں. تو آپ کا یہاں تو وہ سٹور ہوگا، باڈی کہے گی میں سب کیا کر رہے ہو. اگر اس کو ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، کھانا پینا کا واک بھی نہیں ہے زندگی میں، تو جب وہ سٹور ہوگا، اگر سٹور نہیں ہوگا اندر جا کے وہ انرجی زیادہ کرے گا، پھر آپ کی نفسیات تباہ ہوگی. جیسے میں نے پہلے کہتا ہے، جب وہ تباہ ہوں گی تو پھر پرابلمز ہوگی، پھر اس کی یہاں تو پھر میٹابولک سنڈروم ہوگی، اوبیسٹی ہوگی. یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہے، سو انرجی کا بیلنس، توازن ہونا جسم میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں آن لائن بھی، وزٹ پہ بھی، ہم ان کو یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک کرنا پڑتی ہیں، پھر جا کے ان کی صحت جو ہے بہتری کی طرف آتی ہے. لیکن آخری جو بات ہے، مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو کلیئر، ایک بیسک چیزیں کلیئر ہوئی ہوگی. اس میں اگر کوئی چیز غلطی بھی رہ گئی تو کوئی بات نہیں، مجھے کمنٹس کے اندر شیئر کر دیجیے گا. میں اپنی میکسیمم نالج سے، سائنس سے کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھا سکوں آپ کو. اللہ کی ذات، ٹھیک ہے، اس سب کے اوپر، اس کے بعد نہیں، سب کے اوپر اللہ کی ذات ہے. میں اگین پہ کہتا ہوں کہ ہم بہت ناشکرے ہوتے ہیں. میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے، ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کی اولاد پہلے نہیں ہو رہی ہوتی، دعائیں کر کے، ضدیں کر کے اولاد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اولاد دے دیتا ہے، بڑی ہوتی ہے، وہ بدتمیز ہوتی ہے، وہ جب کچھ کہتی ہے تو وہی ماں باپ بھی بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اور میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جو خود منہ سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ مدثر، ایک میرے پاس پیشنٹ آئی تو وہ کہنے لگی کہ مدثر میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے بدتمیزی کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے، مارتا ہے، تو وہ خنزیر کی اولاد ہے. تو یہ جب ورڈ اس نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا تو میں بڑا حیران ہوں. کہتی مجھے اب یاد آتا ہے جب یہ پیدا نہیں ہو رہا تھا تو میرا اللہ سے میں دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے. وہ ہوا ہے.
تو جب نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمیں خدا کی حکمت اور اس کی خوشی میں شامل نہیں ہوتے اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے دے دے. پھر جب اللہ دے دیتا ہے پھر وہ آزمائش ڈالتا ہے. اس وجہ سے نیک اولاد, صحت مند اولاد ہی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس میں بھی کوئی بہتری ہے. جن لوگوں کے مس کیریجز ہوتے ہیں, جن لوگوں کے نہیں ہو رہے, جن لوگوں کے ایک بچے ہیں, 2 بچے ہیں, بیٹیاں بیٹے نہیں ہو رہے, یا ہو ہی نہیں رہے, کوشش یہ کر رہے ہیں, یا ہونے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں. بہت ساری چیزیں اللہ کے خدا کو بھی اس پہ اپنے نفس, انسان کے نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس میں ہمت نہ ہو. اگر آپ بڑے امتحان, بڑے چیلنج, بڑے پرابلم سے گزر رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ کیپیسٹی تھی اللہ کی طرف سے. تو یہ چیز یاد رکھیے, اولاد چیزوں کے بارے میں اللہ کی رضامندی کے اندر خوش, اس کی حکمت میں خوش رہنا سیکھیے. چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی, پریشانیاں کم ہو جائیں گی, ٹینشنیں بھی کم ہو جائیں گی, سکون زندگی میں زیادہ ہوگا اور خوف میں کمی آپ کو محسوس ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا, کوئی غلطی ہو کوئی بھلا دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.